اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ پرشنسا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے کٹھور عذاب سے ساودھان کر دے اور ایمان لا کر اچھے کرم کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی گیان ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ کیول جھوٹ بکتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے نبی، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس شکشا پر ایمان نہ لائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی شوبھا بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا کرم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ أَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ گفا اور شلالیکھ والے ہماری کوئی بڑی انوکھی نشانیوں میں سے تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان کچھ نویوکوں نے گفا میں پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے پالن ہار، ہم کو اپنی وشیش دیالوتا کا پاتر بنا اور ہمارا معاملہ ٹھیک کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے انہیں اسی گفا میں تھپک کر ورشوں کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی ٹھہرنے کی اودھی کی ٹھیک گणنا کرتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم ان کی واستوک کہانی تمہیں سناتے ہیں، وہ کچھ نویوک تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں مارگ درشن کی درشٹی سے انتی پردان کی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم نے ان کے دل اس سمے مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ گھوشنا کر دی کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے پوجیہ کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل انوچت بات کریں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو جگت کے سوامی کو چھوڑ کر دوسرے ایش بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے پوجیہ ہونے پر کوئی اسپشٹ پرمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس ویکتی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذَا زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب جبکہ تم ان سے اور اللہ کے اترکت ان کے اشٹ پوجیوں سے سمبندھ کاٹ چکے ہو تو چلو اب امک گفا میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی دیالوتا کا دامن پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سادھن جٹا دے گا۔ والشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ تم انہیں گفا میں دیکھتے تو تمہیں یوں دکھائی دیتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی گفا کو چھوڑ کر داہنی اور چڑھ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں اور اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ گفا کے بھیتر ایک وسترت ستھان میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ مارگ دکھائے وہی مارگ پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی مارگ درشک ابھیبھاوک نہیں پا سکتے۔ تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا گفا کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم ان کو دیکھ کر بھے بھیت ہو جاتے۔ وَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور اسی انوکھے چمتکار سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ تنک آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا سمے اس حالت میں بیتا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا بھوجن کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں پر ہونے کی سوچنا دے بیٹھے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اگر کہیں
ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس پتھراو کر کے مار ہی ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنے پنتھ میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی سفل نہ ہو سکیں گے۔ كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اس طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے حال کی خبر کر دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا سوچو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس سمے وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان گفا والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملوں پر پربھاوی تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک اپاسنا گرہ بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بیتکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی تعداد ٹھیک جانتے ہیں۔ اتہ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے واد وواد نہ کرو اور نہ ان کے سمبندھ میں کسی سے کچھ پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات منہ سے نکل جائے تو ترنت اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں سچائی سے نکٹتم بات کی اور میرا مارگدرشن کرے گا۔ وَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اپنی گفا میں 300 ورش رہے، اور کچھ لوگ اودھی کی گڑنا میں 9 ورش اور بڑھ گئے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ تم کہو اللہ ان کے ٹھہرنے کی اودھی زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی سب چھپی باتیں اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کے سرشٹ پرانی آدی کی کوئی خبر لینے والا اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی ستا میں کسی کو ساجھیدار نہیں بناتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر پرکاشنا کی گئی ہے اسے جیوں کا تیوں سنا دو، کوئی اس کے فرمانوں کو بدل دینے کا ادھیکاری نہیں ہے، اور اگر تم کسی کے لیے اس میں پریورتن کرو گے
تو उससे बचकर भागने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाओगे। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر संतुष्ट करो جو اپنے رب کی پرسنتا کے اچھک بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی شوبھا کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے ویکتی کا آگیا پالن نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی اچھا پر چلنے اور منمانی کرنے میں لگ گیا ہے، اور جس کا کار کلاب असंतुलित है। وَلِلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ स्पष्ट कह दो कि ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा पेय और बहुत बुरा विश्राम स्थल। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور اچھے کام کریں تو یقیناً ہم ستکرمی لوگوں کا بدلہ اکارت نہیں کیا کرتے۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آبھوشت کیے جائیں گے، باریک اور گاڑھے ریشمی ہرت کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت ہی اچھا بدلہ اور اچ شرینی کا ٹھہرنے کا استھان۔ وَلَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے نبی، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو ویکتی تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے چاروں اور کھجور کے پیڑوں کی باڑ لگائی اور ان کے بیچ کھیتی کی زمین رکھی۔ كلا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور پھلت ہونے میں انہوں نے تنک سی کمی بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر پرواہت کر دی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اسے خوب لابھ پراپت ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے پڑوسی سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ دھنوان ہوں اور تجھ سے ادھک ویکتیوں کی شکتی مجھے پراپت ہے۔
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. پھر اس نے اپنے باغ میں پرویش کیا اور خود اپنے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھن کبھی نشٹ ہو جائے گا. وَأَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور مجھے آشا نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، پھر بھی اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے پڑوسی نے بات چیت کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر یعنی انکار کرتا ہے اس ستا سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر ویریہ سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہیں بناتا. ولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اور جب تو اپنے باغ میں پرویش کر رہا تھا تو اس سمے تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ جو اللہ چاہے، بنا اللہ کے کوئی شکتی نہیں. اگر تو مجھے دھن اور سنتان میں اپنے سے کم پا رہا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو بہت سمبھو ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا پردان کرے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل نشٹ ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہرایا ہوتا. وَتَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اس سمے معلوم ہوا کہ کام بنانے کا سارا ادھیکار پرم ستیہ اللہ ہی کے لیے ہے. انعام وہی اچھا ہے جو وہ پردان کرے اور پرینام وہی اچھا ہے جو وہ دکھائے. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور اے نبی انہیں دنیا کی زندگی کی واستوکتا اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی ونسپتی
भुस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह को हर चीज पर प्रभुत्व प्राप्त है। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ یہ دھن اور یہ संतान सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक क्षणिक शोभा है। असल में बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के यहाँ परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ चिंता उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल नंगी पाओगे और हम सारे इंसानों को इस तरह घेर कर इकट्ठा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी न छूटेगा। وَعِرْضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے پنکتیوں میں پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی پرکار جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا سمے نشچت ہی نہیں کیا ہے۔ وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور کرم پتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس سمے تم دیکھو گے کہ اپرادھی لوگ اپنی زندگی کی کتاب میں انکت باتوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہمارا دربھاگیہ، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں انکت نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر تنک ظلم نہ کرے گا۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے آدیش کا النگھن کیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی سنتتی کو اپنا سنرکشک بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے شترو ہیں؟ بڑا ہی برا وکلپ ہے جسے ظالم لوگ اپنا رہے ہیں۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے سمے ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو بنانے میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا سہایک بنایا کروں۔ يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس دن جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا ساجیدار سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی سہایتا کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے بیچ ایک ہی وناش کا ساموہک گڑھا تیار کر دیں گے۔ وَالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا۔ سارے اپرادھی
उस दिन आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें उसमें गिरना है, और वे उससे बचने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाएंगे। लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू सिद्ध हुआ है। वमनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबूला। उनके सामने जब मार्गदर्शन आया तो उसे मानने और अपने रब के सामने माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वे इंतजार में हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वे अजाब को सामने आते देख लें। वनुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन वयुजादिलु अल्लज़ीन कफ़रू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। रसूलों को हम इस काम के सिवा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं भेजते कि वे शुभ सूचना और चेतावनी देने का काम कर दें, मगर अधर्मियों का हाल ये है कि वे असत्य के हथियार लेकर सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयतों को और उन चेतावनियों को जो उन्हें दी गईं मजाक बना लिया है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे परिणाम को भूल जाए जिसका सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये नीति अपनाई है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने बोझ पैदा कर दिया है। तुम उन्हें मार की ओर कितना ही बुलाओ, वे इस हालत में कभी मार्ग न पाएंगे। रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। वो इनकी करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक समय निश्चित है और उससे बचकर भाग निकलने का ये कोई मार्ग न पाएंगे। तिल्कल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। ये अजाब की लपेट में आने वाली बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें तबाह कर दिया, और उनमें से हर एक के विनाश के लिए हमने समय निश्चित कर रखा था। क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्दिय हुक़ुबा। तनिक इनको वो घटना सुनाओ जो मूसा के साथ घटी थी, जबकि मूसा ने अपने सेवक से कहा था कि मैं अपनी यात्रा समाप्त न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, नहीं तो मैं एक लंबे समय तक चलता ही रहूंगा। फलमा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। तो जब वे उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए, और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई
جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ لما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے سیوک سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کی یاترا میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ سیوک نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس سمے مجھے مچھلی کا دھیان نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بتانا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب ڈھنگ سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، اتعیو وہ دونوں اپنے پد چنہوں پر پھر واپس ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی دیالوتا پردان کی تھی اور اپنی اور سے ایک وشیش گیان پردان کیا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس گیان کی شکشا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کو آپ سے بیان نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک نوکا میں سوار ہو گئے تو اس ویکتی نے نوکا میں شگاف یعنی درار ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب نوکا والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ اب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس ویکتی نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک نردوش کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کی ہتیا نہ کی تھی، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا،
میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری اور سے آپ کو اجر مل گیا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ اس ویکتی نے اس دیوار کو پھر سیدھی کھڑی کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی واستوکتا بتاتا ہوں جن پر تم صبر سے کام نہ لے سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ اس نوکا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ نردھن آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر نوکا کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں کھٹکا ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ فردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی سنتان دے جو آچرن میں بھی اس سے اچھی ہو اور جس سے ناتے رشتے کا حق ادا کرنے کی بھی زیادہ امید ہو۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو اناتھ لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ گڑا ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی دیالوتا کے آدھار پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے ادھیکار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے واستوکتا ان باتوں کی جن پر تم صبر سے کام نہ لے سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے نبی، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اس کو زمین میں پربھتو پردان کر رکھا تھا اور اسے ہر طرح کے سادھن دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اس نے پہلے پشچم کی اور ایک مہم کی تیاری کی۔ حَتَّى إِذَا
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ جب وہ سوریاست کی سیما تک پہنچا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ سامرتھ بھی پراپت ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ اچھی نیتی اپنائے. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی اور پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ بھاری عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور اچھا کرم کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم اس کو نرم آدیش دیں گے. ثم أتبع سببا. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ سوریودے کی سیما تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر ادے ہو رہا ہے جن کے لیے دھوپ سے بچنے کی کوئی ویوستھا ہم نے نہیں کی ہے. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. ثم أتبع سببا. پھر اس نے ایک اور مہم کا آیوجن کیا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس بھوبھاگ میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے بیچ ایک بند بنا دے. وما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے بیچ بند بنائے دیتا ہوں. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے بیچ کے خالی استھان کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب یہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح لال کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑیلوں گا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب یعنی سیندھ لگانا ان کے لیے اور بھی کٹھن تھا. هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد
ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی دیالوتا ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا سمے آئے گا تو وہ اس کو اٹھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور نرسنگھا یعنی سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے۔ وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو انکار کرنے والوں کے سامنے لائیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ ان انکار کرنے والوں کے سامنے جو میری نصیحت کی اور سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کار سادھک بنا لیں؟ ہم نے ایسے ادھرمیوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے کرموں میں سب سے زیادہ اسفل اور اپراپت لوگ کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش سیدھے مارگ سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے سامنے پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے کرم اکارت ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ ان کا بدلہ جہنم ہے اس انکار کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے بدلے میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کے آتتھیہ کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے نبی کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر
उतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी काफी ना हो सके। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ऐ नबी, कहो कि मैं तो एक मनुष्य हूं तुम ही जैसा। मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है। अतः जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि नेक कर्म करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को सम्मिलित ना करे।